بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم دوستو، گزشتہ دنوں انجینئر محمد علی مرزا کی ایک ویڈیو آئی اور اس کا یہ بیان آیا کہ جنگ صفین کے حوالے سے انہوں نے یہ کہا کہ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان جنگ ہوئی، کہا کہ اس موقع پر اگر میں ہوتا تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف تلوار اٹھا لیتا، اور یہ بڑا سخت بیان تھا۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کاتب وحی کے بارے میں ایسی نازیبا گفتگو اور ایسے سخت جملے اور ایسی بے ادبی، اس پر مختلف بیانات آئے اور میں نے بھی بیان کیا۔ اس کے بعد پھر مرزا کا دوسرا بیان آیا اور اس کی دوسری ویڈیو آئی جس میں اس نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ تو امام ابو حنیفہ نے بھی کہا ہے، اور امام ابو حنیفہ نے یہ کہا ہے کہ بقول انجینئر مرزا کے کہ اگر میں صفین میں ہوتا تو میں حضرت علی کے مقابلے میں حضرت معاویہ سے جنگ کرتا اور قتال کرتا۔ تو اس پر ہم چند باتیں عرض کرنا ضروری سمجھتے ہیں، اس لیے کہ وہ جو میں نے ویڈیو لگائی اس پر بھی پھر آ کر وہ ان کی جو مرزا کی جو ویڈیو تھی اس سے وہ ویڈیو سے کچھ حصے لے کر اور اس کے پکچر بنا کر لگائی گئی، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایسی بات کی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں مرزا صاحب نے جو ویڈیو بنائی اور اس میں جس کتاب کا حوالہ دیا، اس کتاب کی تصویر بھی انہوں نے لگائی اور وہ روایت بھی انہوں نے لگائی۔ آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ وہ کتاب کیا ہے اور وہ روایت کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ کتاب کشف الآثار، وہ کوئی حدیث کی کتاب نہیں ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ اس میں جو روایت ہے اس روایت کے راوی کا حال کیا ہے۔ آپ تو کہتے ہیں نا کہ جی دوسروں سے کہتے ہیں جی قطعی الدلالت دلیل پیش کرے، اور خود جو آپ بات پیش کر رہے ہیں، آپ جو حوالہ پیش کر رہے ہیں، جو آپ نے ویڈیو میں اس کتاب کی تصویر لگائی اور وہ روایت جو آپ نے لگائی، عربی میں بھی لگائی، اس کا اردو ترجمہ بھی لگایا، آئیے ذرا دیکھتے ہیں۔ وہ روایت جو آپ نے لگائی ہے اس میں 3 راوی ہے، حام بن نوح، سلم بن سالم اور بکیر بن معروف، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے امام ابو حنیفہ سے سنا بقول آپ کے کہ امام ابو حنیفہ نے کہا اگر ہم صفین میں ہوتے تو حضرت معاویہ کے خلاف حضرت علی کے ساتھ ہو کر معاویہ کے ساتھ لڑتے۔ یہ جو روایت ہے اس میں ایک راوی ہے سلم بن سالم۔ میں آپ کو 6 حوالے پیش کروں گا اسماء الرجال کے، محدثین اور عظیم لوگوں کے۔ پہلا حوالہ سیر و اعلام النبلاء، یہ امام ذہبی کی کتاب ہے۔ امام ذہبی فرماتے ہیں وہ جو راوی جس کی روایت آپ نے پیش کی ہے، سلم بن سالم، کان مرجعا ضعیفا، وہ مرجیہ میں سے تھا۔ یہ گمراہ کن فرقہ ہے، میں آپ کو بتاؤں گا یہ کون لوگ ہیں، یہ اس میں سے تھا اور ضعیف ہے۔ دوسرا حوالہ سیر و اعلام کے اندر امام ذہبی فرماتے ہیں کہ امام نسائی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سلم بن سالم ضعیف تھا۔ تیسرا حوالہ کتاب العلل کے اندر امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ جیسے شخصیت فرماتے ہیں سلم بن سالم ضعیف ہے۔ خطیب بغدادی تاریخ کے اندر، تاریخ بغداد کے اندر وہ فرماتے ہیں کہ وہ خطائیں کرتا تھا، غلطیاں کرتا تھا۔ نمبر 5 ابن حبان نے مجروحین کے اندر یحییٰ ابن معین جیسے عظیم محدث کا قول نقل کیا ہے کہ سلم بن سالم جہمی تھا، جہمی فرقے سے اس کا تعلق تھا، جہمی خبیث، یہ الفاظ انہوں نے نقل کیے۔ چھٹا حوالہ ابن حبان آگے لکھتے ہیں یہ جو شخص ہے سلم بن سالم، یہ جو روایت آپ نے پیش کی ہے، اس کا راوی سلم بن سالم نمبر 1 منکر الحدیث، یہ حدیث کا منکر تھا۔ نمبر 2 یہ شخص اخبار کو، خبروں کو تبدیل کرنے والا تھا۔ نمبر 3 یہ شخص مرجیہ میں سے تھا، یہ مرجیہ ایک گمراہ فرقہ ہے، اور شدید الارجاء، بہت زیادہ شدید قسم کا مرجیہ تھا، اور
اس کی دعوت بھی دیا کرتا تھا۔ اب یہ مرجیہ فرقہ کیا ہے اور جہمیہ یہ کون سا فرقہ ہے؟ تو یہ دو گمراہ فرقے گزرے ہیں۔ مرجیہ کا عقیدہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایمان لے آئے اس کے بعد جتنا بھی گناہ کرے تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، اس کو کوئی گناہ نہیں ملتا۔ یہ جو جہمیہ فرقہ ہے وہ بھی یہ کہتا ہے کہ ایمان کے بعد عمل صالح کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ان کا عقیدہ ہے نعوذ باللہ کہ انبیاء کا ایمان اور امتیوں کا ایمان برابر ہوتا ہے۔ اس گمراہ فرقے کا عقیدہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کی صفات کا انکار کیا۔ یہ اللہ کے علم کو حادث کہتے ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ کہتے ہیں کہ جو اللہ جو چیز پیدا کرتا ہے، نعوذ باللہ، اس سے پہلے اللہ کو اس کا علم نہیں ہوتا۔ یہ قرآن کو مخلوق کہتے ہیں۔ یہ جو سلم بن سالم ہے جس نے یہ امام ابو حنیفہ والی روایت پیش کی ہے، یہ صرف ضعیف نہیں ہے، صرف غلطی نہیں کرتا، بلکہ اس کا تعلق ایک گمراہ فرقے سے ہے جو جہمیہ فرقہ ہے، اور اس کو یحییٰ بن معین جہمی کہہ رہے ہیں، خبیث کہہ رہے ہیں۔ ایسے شخص کی روایت، وہ جھوٹی روایت، من گھڑت روایت آپ پیش کرتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ نے کہا۔ امام ابو حنیفہ نے بالکل یہ بات نہیں کی ہے، یہ من گھڑت بات ہے۔ میں دعوت فکر دیتا ہوں، خاص طور پر وہ لوگ جو مرزا کے فالوورز ہیں، آنکھیں بند کر کے ہر کسی کی بات کو اس طرح نہیں ماننا چاہیے، خود بھی آپ کو سوچنا چاہیے۔ اور آگے چلیے، دعوت فکر ہے ہماری طرف سے۔ انجینئر مرزا نے آگے جو بات کی، پہلی بات تو یہ کی کہ امام ابو حنیفہ نے بھی یہ کہا ہے جو میں کہہ رہا ہوں کہ جی اگر میں اس موقع پر ہوتا تو حضرت معاویہ کے خلاف میں لڑتا۔ پھر آگے مرزا کہتا ہے کہ امام صاحب جو کہہ رہے ہیں تو یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ وہ قرآن پر عمل کرتے ہیں، اور قرآن میں یہ حکم ہے کہ باغی گروپ جو ہے ان کے ساتھ لڑنا چاہیے۔ اور پھر انہوں نے قرآن کی وہ آیت، سورہ حجرات کی وہ آیت بھی ویڈیو میں لگائی، فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ۔ اور انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ وہ باغی گروپ تھے، لہٰذا ان کے ساتھ لڑنا چاہیے تھا۔ آئیے ہم اس پر بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ قرآن کی جو آیت انہوں نے پیش کی، آدھی آیت پیش کی، پوری آیت نہیں پیش کی۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 9 ہے، اور آپ حضرات میری طرف سے یہ دعوت فکر ہے، خود قرآن اٹھائیے، سورہ حجرات کی آیت نمبر 9 پڑھیے۔ اس آیت کے 2 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا۔ مسلمانوں کے 2 گروپوں میں اگر قتال ہو، لڑائی ہو، تو اللہ کا حکم یہ ان کے درمیان صلح کراؤ۔ یہ پہلا حصہ ہے، پہلا پارٹ ہے اس آیت کا۔ 2 گروپوں میں لڑائی ہو گئی، کام کیا ہے؟ ان کے درمیان صلح کراؤ، صلح ہو گئی۔ اب دوسرا پارٹ ہے فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ۔ صلح کے بعد اگر ان میں سے کوئی ایک جماعت وہ ظلم کرے، وہ دوسری جماعت پہ حملہ کرے اور بغاوت کرے، تو اب حکم یہ ہے کہ تم اس بغاوت کرنے والے اور ظلم کرنے والے کے خلاف تم لڑو۔ یہ 2 حکم ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان جنگ ہوئی، جنگ صفین ختم ہو گئی۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا۔ یہ پہلی آیت اور پہلا حصہ، جنگ ہوئی، جنگ ختم ہو گئی، صلح ہو گئی، حضرت علی رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے صلح کر لی، بلکہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے تو اپنی خلافت تک ان کے لیے چھوڑ دی۔ جب صلح کے بعد دونوں گروپوں کے درمیان کوئی جنگ ہی نہیں ہوئی ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نہ ان کے خلاف تلوار اٹھائی ہے، نہ انہوں نے اٹھائی ہے، تو فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا تو اس پر تو ابھی آئے ہی نہیں ہے۔ صلح کے بعد دوبارہ جنگ ہوئی کب ہے؟ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ جب 2 مسلمان گروپوں میں جنگ ہو اور ان کے درمیان صلح ہو جائے، اس کے بعد اگر کوئی ظلم کرے، کوئی بغاوت کرے، تو تب ان سے لڑو۔ تو ہوا ہی نہیں ہے یہاں پر،
یہاں تو جنگ ہوئی اور جنگ ختم ہو گئی اور صلح ہو گئی. پھر آپ کیسے ثابت کرتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت کو فیم بغت احداہما میں شامل کر رہے ہیں؟ یہ بالکل غلط ہے. آپ خود قرآن اٹھائیے اور قرآن کی سورہ حجرات کی آیت نمبر 9 پڑھیے اور پھر اس بات کو خود سمجھنے کی کوشش کیجیے. یہ مختصر میں نے عرض کر دیا. انشاءاللہ آگے مزید بھی جو مرزا کہہ رہے ہیں نا کہ جی پرچہ آؤٹ ہو گیا اور 6 باتیں میں نے کی ہے، انشاءاللہ ہم بھی آگے مزید کچھ سوالات آپ کے سامنے رکھیں گے. فی الحال تو 2 باتیں ہیں، اس میں غور و فکر کیجئے. امام ابو حنیفہ پر جو انہوں نے جھوٹ باندھا ہے، جو روایت پیش کی ہے، ایسے شخص کی ہے، ایسا راوی ہے اس کے اندر جو نہ صرف ضعیف ہے بلکہ گمراہ کن فرقے جہمیہ سے اس کا تعلق ہے، بالکل جھوٹی ہے. اور جو آیت پیش کی ہے وہ آدھا ٹکڑا پیش کیا ہے جو اس حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پر صادق ہی نہیں آتا. آپ جب تک سوچئے. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.